اگر آپ کو کسی ایسی جیل میں قید کیا جائے جو سمندر کے بیچ موجود ہو، اس جیل کے چاروں طرف پانی ہو، جیل کے اندر ہر وقت سیکورٹی گارڈ آپ پر کڑی نظر رکھتے ہوں اور جیل کے باہر سمندر میں نیوی گشت کرتی ہو تاکہ کوئی قیدی یہاں سے بھاگ نہ سکے، تو کیا خیال ہے آپ ایسی جیل سے بھاگ سکیں گے؟ نہیں نا۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ کی اس خطرناک اور ہائی سیکورٹی جیل سے 3 قیدی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ جیل جہاں اگر قیدیوں کو آزاد بھی چھوڑ دیا جائے تو بھاگنا ناممکن ہے، لیکن 3 قیدی ایسے بھی تھے جو اس جیل سے بھاگ گئے تھے۔ وہ قیدی کون تھے اور کیسے اتنی ہائی سیکورٹی ہونے کے باوجود بھی اس جیل سے بھاگ گئے؟ تو آئیے جانتے ہیں پوری کہانی۔ 1934 میں امریکہ نے سمندر کے بیچ ایک چھوٹے سے پتھریلے جزیرے پر ایک جیل تعمیر کی جسے الکٹراز کا نام دیا گیا۔ اس جیل میں وہ قیدی رکھے جاتے جنہیں امریکہ کی باقی کسی بھی جیل میں قابو کرنا ناممکن ہوتا۔ یہاں ہر لمحہ قیدیوں پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی۔ اس جیل کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ انہیں توڑنا یا ان میں سوراخ کرنا ناممکن تھا۔ مان لو اگر کوئی قیدی اس جیل کی دیوار توڑ بھی لیتا ہے تو پھر بھی وہ بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اس جیل کی دیواروں کے باہر چاروں طرف خطرناک سمندر ہے۔ اسی وجہ سے کوئی قیدی یہاں سے بھاگنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ لیکن 1962 میں 3 قیدی ایسے اس جیل میں لائے گئے تھے جو کچھ دن بعد اس جیل سے بھاگ گئے۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی جس کا نام فرینک موریس تھا، جو اپنی ذہانت اور منصوبہ بندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ فرینک پہلے بھی امریکہ کی کئی جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس بار امریکہ کی حکومت نے اسے اس قدر خطرناک جیل میں بھیجا تھا جہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ اسی جیل میں 2 بھائی بھی قید تھے، کلیرنس اور جان ایگلن، جو قتل کے کیس میں یہاں لائے گئے تھے۔ فرینک نے انہی 2 بھائیوں کو جھانسا دیا کہ وہ انہیں اس جیل سے نکالے گا۔ تینوں نے مل کر جیل سے بھاگنے کا پلان شروع کیا۔ فرینک اور ان 2 بھائیوں نے جیل کے ہر کونے کو جھانکا کہ کہیں سے بھاگنے کا سوراخ مل سکے، لیکن جیل میں ہائی سیکورٹی ہونے کی وجہ سے انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار جب انہیں جیل سے بھاگنے کی کوئی امید نظر نہیں آئی تو ان 2 بھائیوں نے جیل سے بھاگنے کا پلان کینسل کر دیا، لیکن فرینک نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ فرینک اور وہ 2 بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ جس کمرے میں انہیں رکھا گیا تھا اس کمرے میں ایک اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ ایک دن رات کو فرینک باتھ روم میں رفع حاجت کرنے گیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جب وہ باتھ روم کے ٹوائلٹ میں پانی پھینکتا ہے تو پانی شور مچاتا ہے، ایسے جیسے پانی بلندی سے نیچے گر رہا ہو۔ فرینک یہ جان گیا کہ باتھ روم کے ٹوائلٹ کے نیچے گٹر نہیں بلکہ ایک پائپ لائن ہے۔ وہ فوراً باتھ روم سے باہر نکلا اور ان 2 بھائیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ جیسے ہی ان 2 بھائیوں نے فرینک کی یہ بات سنی، وہ خوشی سے پاگل ہو گئے اور جیل سے بھاگنے کی خوشی میں وہ اسی رات کام پر لگ گئے۔ رات کو جب جیل میں خاموشی چھا جاتی، وہ چمچوں تیز دھات کے ٹکڑوں سے ٹوائلٹ کو کھودنا شروع کرتے، لیکن یہ سب کچھ خاموشی سے کرنا ناممکن تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک زبردست ترکیب نکالی۔ انہوں نے جیل کی موزیک ورکشاپ میں سے پینٹ اور پلاسٹر لیا اور اپنے بستر پر بیٹھ کر ایک جیلی دیوار بنا ڈالی۔ یعنی دن میں سب کچھ نارمل لگتا، مگر رات میں وہ دیوار کے پیچھے سے اپنا سرنگ کھودتے رہتے۔ لیکن ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ رات کو گارڈ کمرے میں قیدیوں کی گنتی کرتے۔ اگر ایک بھی قیدی کمرے سے غائب ہوتا تو فوراً الارم بجتا، لیکن فرینک نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ انہوں نے صابن، کاغذ اور انسانی بالوں سے اپنی شکل کے پتلے بنا ڈالے۔ رات کو یہ پتلے وہ اپنے بستر پر لٹا دیتے تاکہ دور سے دیکھنے میں لگے کہ قیدی سو رہے ہیں۔ 11 جون 1962 کی رات جب پوری جیل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، گارڈ اپنی ڈیوٹی پر تھے اور قیدی اپنے بستر پر سو رہے تھے، مگر فرینک اور ایگلن برادر اپنے منصوبے کے آخری مرحلے پر تھے۔ انہوں نے باتھ روم کے ٹوائلٹ کو جب کھود کر باہر نکالا تو وہ ایک دم حیران ہو گئے۔ ٹوائلٹ کے نیچے پائپ لائن تھی، بالکل ویسی جیسے فرینک نے سوچا تھا۔ وہ اس پائپ لائن میں اترے اور آگے بڑھتے گئے۔ وہ پائپ لائن انہیں جیل کے باہر لے گئی۔ جیل سے باہر تو وہ نکل چکے تھے، لیکن جیل کے باہر بھی سب سے بڑا دشمن ان کا انتظار کر رہا تھا، سرد اور بے رحم سمندر۔ یہ سمندر اتنا خطرناک تھا کہ اچھے تیراک بھی زندہ نہ بچ پاتے، مگر ان تینوں نے پہلے سے کمال کی تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے بارش کے واٹر پروف کوٹ کو جوڑ کر ایک کشتی بنائی تھی اور اسی کشتی پر وہ تینوں سوار ہو کر جیل سے بھاگ گئے۔ صبح جب گارڈ نے قیدیوں کی گنتی کی تو وہ حیران رہ گئے۔ بستر پر پتلے پڑے تھے اور اصل قیدی غائب تھے۔ فوراً سمندر میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر، نیوی کے جہاز اور سینکڑوں سپاہیوں نے ان 3 قیدیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر فرینک موریس اور ایگلن برادران کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کیا وہ سمندر کی بے رحم لہروں میں ڈوب گئے یا پھر وہ زندہ بچ نکلے اور نئی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ آج تک ایک ایسا راز ہے جس نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔